C110 نیوز، خبر کی اصل خبر۔ السلام علیکم ناظرین، خبر کی اصل خبر کے ساتھ سمیر قریشی آپ کی خدمت میں حاضر۔ پنکی کیس قائمہ کمیٹی کا بہت بڑا اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں کئی باتیں سامنے آئیں، لیکن اس سے قبل میں آپ کو بتاؤں کہ لاہور پنجاب پولیس کی ٹیم جو ہے وہ اب کراچی آ رہی ہے، جو کہ پنکی سے تفتیش کرے گی، کیونکہ عدالت سے اس کی اجازت مل چکی ہے۔ اس میں 3 تھانوں کی پولیس، جس میں ماڈل ٹاؤن اور ماڈل ٹاؤن کے علاوہ اقبال ٹاؤن اور سول لائن سب ڈویژن کی ٹیمیں ہیں جو کراچی آئیں گی، اور اس کے بعد پنکی کی کسٹڈی کے لیے بھی درخواست کریں گی کہ اسے پنجاب منتقل کیا جائے تاکہ اس سے تفتیش ہو سکے۔ قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں اعلیٰ پولیس افسران نے پیپلز پارٹی کی رہنما جو قائمہ کمیٹی کی سربراہ ہیں فریال تالپور، انہیں جو بریفنگ دی، جس میں انہیں بتایا کہ نائجیرین باشندے سمیت 14 رائڈرز، ہینڈلرز، کوکین کے سپلائرز اور اس کے ساتھی جو ہیں وہ گرفتار کیے گئے ہیں، جن سے تفتیش مکمل کر کے انہیں جیلوں میں ڈالا گیا ہے۔ اور اس اجلاس کے موقع پر ایم این اے آغا رفیع اللہ نے پولیس سے یہ بھی پوچھا کہ اسے جب لاہور سے گرفتار کیا ہے تو سندھ کا نام کیوں بدنام کیا جا رہا ہے، تو اس میں بھی اعلیٰ پولیس افسران کوئی جواب نہ دے سکے تھے۔ اور اس کے علاوہ بھی کئی باتیں ہوئیں۔ ایم این اے قادر پٹیل ہیں، انہوں نے پولیس کے بیٹروں کی بات کی تو وہاں بھی پولیس افسران کا کوئی جواب نہیں آیا۔ انہوں نے کہا میرے پاس پولیس کے بیٹروں کی فہرستیں ہیں جو کہ مختلف علاقوں میں گٹکا چلاتے ہیں، جس پر محترمہ فریال تالپور نے جو ہے وہ ہدایت کی ان کو، قادر پٹیل کو، کہ ایڈیشنل آئی جی کراچی کو لسٹیں فراہم کی جائیں۔ پنکی کیس میں پنکی جو ہے وہ مجسٹریٹ کے سامنے اس بات سے تو مکر گئی ہے کہ پولیس کی دھمکیوں کے جو میسیجز تھے، جو کوکین سپلائی کے میسیجز تھے، جو واٹس ایپ پہ تھے، وہ میرے نہیں ہیں، جس پر اب ان کی وائس میسیجز کا جو ہے فورنسک کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اب یہ فورنسک کب تک ہوتی ہے اور کب تک اس کا نتیجہ آتا ہے یہ دیکھنا باقی ہے، لیکن اب یہ ٹیمیں کراچی آ رہی ہیں لاہور سے اور وہ مزید چھان بین کریں گی۔ دوسری جانب پنکی کے جو ہینڈلرز تھے، رائڈرز تھے، جو اس کے سپلائی کرنے والے جو جیلوں میں قید ہیں، ان کی سخت نگرانی شروع ہو گئی ہے، یہاں تک کہ پنکی کی بھی سخت نگرانی شروع ہو گئی ہے۔ ذرائع جو جیل کے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ گزشتہ روز جو ہے وہ آئی جی جیل خانہ جات، ایڈیشنل آئی جی کراچی پولیس اور اس کے علاوہ دیگر پولیس کے افسران وہ آئی جی آفس میں موجود تھے، جو آئی جی جیل خانہ جات کی آفس ہے۔ وہاں انہوں نے تمام ریکارڈ طلب کر لیا ہے کہ پنکی سے اور اس کے رائڈرز اور جو ہینڈلرز، جو کوکین سپلائرز تھے، ان سے کون کون ملنے آتا ہے، ان کے ملنے کے لیے کس کس نے سفارش کی ہے، ان تمام کا جو ہے وہ ریکارڈ جو ہے وہ علیحدہ سے مرتب کیا جا رہا ہے تاکہ ان کی بھی چھان بین کی جا سکے، کیونکہ یقیناً پنکی کے یا اس کے رائڈرز یا اس کے ساتھی جو بند ہیں ان کے خلاف جو ہیں کیسز بھی بڑے کیسز ہیں، لیکن اس چیز میں بھی ان کی نگرانی اس وجہ سے کی جا رہی ہے کہ یقیناً جو کوکین کے خریدار ہوں گے، جو بااثر افراد ہیں، وہ ان کی ملاقات کی سفارش کرتے ہوں گے کہ ان کے اطراف کے لوگ ملیں، اور یہ فہرست مرتب ہو کے ان کے خلاف بڑے پیمانے پر چھان بین شروع ہو رہی ہے۔ یہ جیلوں کے اندر یہ سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے اور فہرستیں مرتب ہونی شروع کر دی گئی ہیں۔ بات یہ ہے کہ اب بھی کوکین کا دھندا جو ہے وہ شہر میں جاری و ساری ہے، اور اس کیس میں بھی ارمغان والے کیس کا حال ہو رہا ہے کہ اس میں بھی سی آئی اے سمیت دیگر پولیس افسران نے ایک شخص اٹھایا اور اس کے ساتھ 5 اور اٹھائے، 4 کو پیسے لے کر مبینہ طور پر چھوڑ دیا گیا، ایک کے خلاف کیس کیا گیا۔ یہی صورتحال یہاں پر بھی ہے کہ پنکی کیس کے اندر 6 افراد کو اٹھایا جا رہا ہے اور ایک کے خلاف کیس کیا جا رہا ہے، باقی 5 کو پیسے لے کر چھوڑا جا رہا ہے۔ تو یہ سچویشن ہے۔ اعلیٰ حکام کے بھی یقیناً جب ان کی نظریں ہیں تو انہیں بھی پتہ ہوگا، لیکن اعلیٰ حکام کی پراسرار خاموشی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ پنکی کیس مزید کیا رنگ لائے گا۔ اس ضمن میں مزید بھی جو تفصیلات ہوں گی آپ سے شیئر کریں گے۔ اپنے ہوسٹ سمیر قریشی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ C110 نیوز، خبر کی اصل خبر۔